نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی کمزوریوں نالائکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو یا بعض چاہنے والے اپنے محبوب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بارہا یہ فرمایا کہ کبھی بھی اہل ایمان اور اہل کفر یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى۔ ایک قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ کبھی بھی میری محبت میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا یا مجھے اتنا آگے نہ بڑھا دینا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اور عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بڑھا دیا۔ اتنا آگے بڑھا دیا کہ بعض نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ قرار دے دیا۔ ناظرین، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اس سے منع کیا کہ آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کے مقام سے بلند کریں۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کوئی افراط اور تفریط، کمی یا زیادتی دونوں کی بہرحال اجازت نہیں دیتا۔ جس کو جو حق اللہ تعالی نے دیا ہے وہ اس کا بہترین مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کو اللہ تعالی نے پیغمبر، رسول، خاتم النبیین بنایا، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں۔ اب اگر آج کوئی ہم میں سے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ فلاں بزرگ، فلاں سیاسی لیڈر، فلاں دوست، فلاں بندہ اس سے مجھے محبت ہے، وہ میرے لیے ایسے ہے جیسے اللہ کے رسول ہیں، نعوذ باللہ، اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ توازن یا مماثلت، ایک چیز کو دوسرے سے تشبیہ دینے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس میں وہ خوبیاں ڈھونڈیں جس سے آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جو خوبیاں اس میں، مثلا اگر آج میں کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دیتا ہوں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس میں وہ خوبی ہے۔ اگر میں معاشرے کے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ یقیناً اس کا معنی بڑا واضح ہے کہ وہ دونوں کبھی بھی خوبیوں میں برابر نہیں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے والدین یا کوئی شخص اس وجہ سے عظیم ہے کہ اس کو لیڈرشپ ملی ہے اور میں اس کی مماثلت، اس کی جو ہے وہ تشبیہ وہ اللہ کے رسول سے دیتا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے نبی علیہ السلام کی قربانیاں کیا ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگ برا کہہ جاتے تھے، نبی علیہ السلام اگنور کرتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگ جتنے بھی تلخ اور سخت جملے بولتے، اللہ کے رسول نے کبھی اسی لہجے میں جواب نہیں دیا۔ اب اگر میں، میرا لیڈر، میرا دوست، جس کو میں اس سے تشبیہ دینا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول سے، اس کا لب و لہجہ وہ سخت ہے، اس کی زبان سے غلط اور بیہودہ الفاظ نکلتے رہ جاتے ہیں، تو پھر اس کا معنی بڑا واضح ہے کہ مماثلت نہیں بنتی بلکہ میں ظلم کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو تشبیہ دے کر۔ اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں لیڈر ہے، اس کی قربانیاں بڑی ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں تھیں، گویا کہ یہ بھی صحابہ جیسے ہو گئے۔ حضرات، صحابہ کی قربانیاں تو اتنی لازوال اور بے مثال ہیں کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو ایک ایک لمحہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے جنت میں جانا کیسے ہے؟ اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم جنت چھوڑیے، ہم تو جہنم سے خوف زدہ نہیں ہیں، چاہیے جائے کہ جنت کے بارے میں ہمارے دلوں میں تڑپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ہر لمحے یہ خواہش کرتے تھے کہ کوئی عمل ایسا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، وہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کوئی عمل ایسا جس سے اللہ راضی ہوتا ہو وہ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن رہے تو ہر ایک کو اس کا مقام دینا ضروری ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے وہ فضل عطا کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے، مہربانی سے کوئی اسٹیٹس، کوئی عہدہ، کوئی مقام دے دیا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی محبت میں اس کو اتنا اوپر اٹھائیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ سے یا بعض اوقات اس سے بھی اوپر لوگ لے جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہرحال بچنا چاہیے۔ یہی اسلام کا بنیادی سبق ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعریف میں گیت گا رہی تھیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اندر وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا نہیں ایسے نہ کہو، ہاں جو اس سے پہلے شعر کہہ رہی تھی وہ کہو، کیونکہ نبی آنے والے دن کی بات سے بے خبر ہے۔ آنے والے دن کی بات یا پھر آنے والی چیز کی خبر یا غیب کا علم اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جیسے ہی کسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و وقار کے اعتبار سے آپ کے مقام سے بلند کرنے کی کسی نے کوشش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کی اصلاح کی۔ اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کمی کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن حکیم میں فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اہل ایمان راعنا کا لفظ استعمال نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ اہل کفر جو ہیں وہ اس کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا تم نے کہنا انظرنا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی ذات کے بارے میں اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اس حوالے سے جگہ جگہ تربیت کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے مقام سے اوپر یا کم کسی صورت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تو آج یقیناً ہم میں سے بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی عام آدمی کو جس کے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا حال کیا ہوگا، یہ جائے کہ ہم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائیں یا پھر اللہ کے رسول کے صحابہ سے ملائیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اسلام فرماتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اسلام کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اہل ایمان اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ اپنی اصلاح پہلے کرے تو یقیناً معاشرے میں یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ فساد یہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ہر وہ چیز جس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، آپ کا اسلام حسن اور خوبصورتی سے مالا مال ہو جائے گا۔ تو عزیز ناظرین، آج کا جو خلاصہ گفتگو کا یا جو ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھیے، جو مقام، جو فضیلت، جو درجہ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہیں رکھیے، اس سے نہ بڑھائیے نہ کمی کیجیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص، ایسے ٹاپک، ایسی بات کی وجہ سے اپنے اندر الجھاؤ، جھگڑا اور لڑائی نہ پیدا کیجیے جس سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کسی کی محبت میں آ کر، ایک شخص کی محبت میں آ کر دوسرے کی تذلیل کرنا یہ بھی قطعاً درست نہیں ہے، اور ایک کی محبت میں آ کر دوسرے کو اس کے مد مقابل بلکہ اس کے برابر کھڑا کر دینا یہ بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔